دوسرا کشف توحید کے بیان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسرا کشف توحید کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، البقرہ 163۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ نیز فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اخلاص 1۔ تم فرما دو کہ اللہ اکیلا ہے۔ نیز فرمایا لَتَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، النحل 51۔ تم دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ معبود ایک ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جس کی کوئی نیکی توحید کے سوا نہ تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر خاکستر کو خوب باریک کر کے تیز ہوا کے دن آدھا خشکی میں اور آدھا دریا میں بہا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی سے فرمایا جو تم نے پھیلایا ہے ان سب کو اکٹھا کرو اور میرے حضور لاؤ۔ جب خدا کے حضور پیش ہوا تو حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا تجھے کس چیز نے اپنے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا خدایا مجھے تیری حیا دامن گیر تھی، اس لیے میں نے اپنی جان پر ایسا ظلم کیا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اکیلا جانے اور اس پر صحیح علم رکھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے مثل، اپنی ذات و صفات میں بے نظیر اور اپنی افعال میں لا شریک ہے۔ توحید کے ماننے والے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو انہی خوبیوں کے ساتھ جانا ہے اور اس جاننے کو توحید کی یکتائی کہا ہے۔ توحید کے اقسام۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حق تعالیٰ کی توحید، اسی کے لیے یعنی خود حق تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسری حق تعالیٰ کی توحید مخلوق کے لیے یعنی خدا کا حکم کے بندے توحید تسلیم کریں اور اس نے بندوں کے دل میں توحید پیدا فرمائی۔ تیسری مخلوق کی توحید خدا کے لیے یعنی مخلوق کا جاننا کہ اللہ ایک ہے۔ لہٰذا بندہ جب حق کے ساتھ عارف ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وحدانیت کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے۔ اثبات توحید۔ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ نہ وصل کو قبول کرتا ہے، نہ فصل کو، نہ اس پر دوئی جائز ہے اور نہ اس کی وحدانیت عددی ہے جو کسی عدد کے ثابت ہو جانے پر 2 ہو جائے اور اس کی وحدانیت عدد بن جائے، اور نہ وہ محدود ہے کہ جس کے لیے جہت اور سمتوں کا تحقق ہو، اور نہ اس کے لیے مکان ہے اور نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے مکان کے اسبات کی ضرورت لاحق ہو، اس لیے کہ اگر وہ مکان میں متمکن ہوتا تو مکان کے لیے بھی مکان کی حاجت ہوتی۔ اس طرح فعل، فاعل اور قدیم و حادث کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ نہ وہ عرضی ہے کہ وہ کسی جوہر کا محتاج ہوتا کہ اپنے محل میں باقی رہے، اور نہ جوہر ہے کیونکہ اس کا وجود اپنی ذات کے سوا درست ہی نہیں، اور نہ وہ طبع ہے کہ وہ مدبہ حرکت و سکون ہو، اور نہ وہ روح ہے کہ کسی جسم کا محتاج ہو، نہ وہ جسمی ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی ہوں، اور نہ وہ چیزوں میں قوت و حال ہے کہ چیزوں کی ہم جنس ہو، نہ کوئی چیز اس کے ساتھ پیوست و پیوند ہے کہ وہ چیز اس کا جزو ہو۔ اس کی ذات و صفات ہر عیب و نقص سے پاک اور ہر آفت سے منزہ ہے، اور نہ وہ کسی کے مانند ہے کہ اپنے مانند کے ساتھ 2 ہو جائے، اور نہ کوئی اولاد ہے کہ جس کی مثل اصل کی اقتدا کرے، اور نہ اس کی ذات و صفات پر تغیر جائز ہے کہ اس کا وجود اس سے متغیر ہو اور متغیر کے حکم میں تغیر کی مانند ہو۔ وہ ان صفات کمالیہ سے متصف ہے جن کا اثبات تمام اہل توحید مسلمان بحکم بصیرت کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہیں، اور وہ ان صفات سے پاک ہے جن کو ملحدین اپنی خواہش سے متصف قرار دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے اپنی صفات خود بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حی، علیم، رؤوف، رحیم، مرید، قدیر، سمیع، بصیر، متکلم اور باقی ہے۔ اس کا علم اس کا حال نہیں ہے اور اس کی قدرت اس میں سختی نہیں ہے۔
اس کی شنوائی و بصارت میں تجدد یعنی بار بار پیدائش نہیں ہے، اور اس کا کلام ایسا ہے جس میں نہ بعضیت ہے نہ تجدید۔ وہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، اور تمام معلومات اس کے علم سے باہر نہیں، اور کسی موجود کو اس کے ارادہ سے مفرقی راہ نہیں۔ وہی کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، اور وہی چاہتا ہے جو اس کی مشیت ہے۔ مخلوق کو اس میں کوئی بزرگی نہیں، اس کا ہر حکم حق ہے۔ اس کے دوستوں کو بجز تسلیم کے کوئی چارہ نہیں، اس کا حکم حتمی اور قطعی ہے۔ اس کے دوستوں کو اس کی فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہر خیر و شر اس کا مقدر کیا ہوا ہے، اس کے سوا کسی سے امید و خوف رکھنا لائق نہیں، اس کے سوا کوئی نفع و نقصان کا پیدا کرنے والا نہیں۔ اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک کو اسی سے وصل اور اسی تک رسائی چاہیے۔ اہل جنت کے لیے اس کا دیدار جائز ہے، وہ تشبیہ و جہت سے پاک ہے، اس کی ہستی پر مقابلہ و مواجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اس کے دوستوں کے لیے مشاہدہ جائز ہے، انکار کرنا شرط نہیں۔ جو خدا کو اس طرح جانتا ہے اہل قطعیت سے نہیں، جو اس کے خلاف جانے اس کے لیے دیانت نہیں۔ اصل معنی میں اصولی اور وصولی بکثرت اقوال ہیں، جسے طوالت کے خوف سے مختصر کرتا ہوں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائے عنوان میں لکھ دیا ہے کہ توحید یہ ہے کہ کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے، اور یہ حکم علم کے سوا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اہل سنت اور جماعت تحقیق کے ساتھ وحدانیت کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی لطیف صنعتوں، عجیب و بدیع فعلوں اور بکثرت لطائف کو دیکھا ہے اور اس پر غور فکر کیا ہے۔ ان کا از خود ہونا محال ہے، انہوں نے ہر چیز کے اندر حدوث کی علامتوں کو موجود پایا۔ لا محالہ کوئی فاعل ایسا چاہیے جو ان کو عدم سے وجود میں لائے۔ مطلب یہ کہ خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس جہان، زمین و آسمان، چاند و سورج، خشکی و تری اور پہاڑ و صحرا کو وجود بخشا، اور اسی نے ان سب کو حرکت و سکون، علم و نطق اور موت و حیات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ لہٰذا ان سب کے لیے کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا لازمی ہونا چاہیے، اور یہ سب 2 یا 3 بنانے والوں سے مستغنی ہے۔ وہی ایک بنانے والا، کامل، حی، قائم، قادر، مختار اور ہر ایک شریک سے بے نیاز ہے۔ جب کوئی فعل ایک فاعل سے مکمل نہ ہو تو مزید فاعلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ لا محالہ، بلا شک و شبہ اور علم الیقین سے جاننا چاہیے کہ ایک ہی صانع اور فاعل ہے۔ اس مسئلہ میں سنویوں نے نور و ظلمت کے اثبات میں ہم سے اختلاف کیا ہے، مجوسیوں نے یزداں، خالق خیر اور اہرمن، خالق شر کے اثبات میں اختلاف کیا ہے، نیچریوں نے تباہ و قوت کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے، نجومیوں نے 7 ستاروں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اور فرقہ معتزلہ نے تو بے شمار خالقوں اور صانعوں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ میں نے ان سب کی رد کے لیے مختصر مگر جامع و مکمل دلیل بیان کر دی ہے۔ چونکہ یہ کتاب ان کے بیہودہ اقوال لانے کی نہیں ہے، اس لیے طالب علم کو کسی اور کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب میں مشائخ کے ان رموز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو توحید کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔ توحید کے سلسلہ میں مشائخ کے رموز و اشارات۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا جانے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن قدیم کو محل حوادث اور حوادث کو محل قدیم نہ سمجھے، اور جانے کہ حق تعالی قدیم ہے اور خود محدث، اور جو تمہاری جنس سے مخلوق ہے وہ بھی حادث ہے، اور کوئی مخلوق اس سے ملحق نہیں، اور نہ اس کی صفت تم جیسی مخلوق میں شامل ہے، کیونکہ قدیم حادث کا ہم جنس نہیں ہے، اس لیے کہ قدیم کا وجود محدثات کے وجود سے پہلے ہے، جبکہ محدثات کے وجود سے پہلے قدیم تھا اور محدث کا محتاج نہ تھا، تو بعد وجود محدث بھی وہ اس کا محتاج نہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ان لوگوں کے برخلاف ہے جو ارواح کو قدیم کہتے ہیں۔ ان کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ جب کوئی قدیم کو محدث میں نازل کہتا ہے یا محدث کو قدیم کے ساتھ متعلق جانتا ہے، وہ حق تعالیٰ کی قدامت اور عالم کے حدوث پر دلیل نہیں رکھتا۔ یہی مذہب دہریوں کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ محدثات کی تمام حرکتیں توحید کے دلائل، حق تعالیٰ کی قدرت کی گواہ
اور اس کے قدیم ہونے کا اثبات کرتی ہیں، لیکن بندہ اس میں بہت زیادہ غافل ہے کہ وہ اس کے غیر سے مراد چاہتا ہے اور اس کے غیر کے ذکر سے راحت پاتا ہے۔ جب کوئی تمہارے وجود و عدم میں اس کا شریک نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ تمہاری قربیت اور پرورش میں خدا کے سوا کوئی اور شریک ہو۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید میں پہلا قدم تفرید کا فنا کرنا ہے، اس لیے کہ تفرید کا حکم یہ ہے کہ کسی کو آفتوں سے جدا کر دے، اور توحید کا حکم یہ ہے کہ خدا کو ہر چیز سے اکیلا جانے۔ تفرید میں غیر کا اثبات روا تھا اور اس کے غیر کے لیے اس کا اثبات درست، لیکن وحدانیت میں غیر کا اثبات ناروا ہے اور یہ کسی غیر کے لیے ثابت درست کرنا درست نہیں، اور نہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ تفرید میں اشتراک کی تعبیر ہے اور توحید میں شرک کی نفی۔ اس لیے توحید میں پہلا قدم ہی شرک کی نفی اور راستہ سے مزاج کا دور کرنا ہے، کیونکہ راستہ میں مزاج کا ہونا ایسا ہے جیسے چراغ کی روشنی میں راستہ ڈھونڈا جائے۔ حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی توحید میں ہمارے 5 اصول ہیں: حدیث کا ارتفاع، قدم کا اثبات، ترک اوطان، بھائیوں سے جدائی اور ہر علم و جہل کا بھول جانا۔ لیکن حدیث کے ارتفاع کا مطلب توحید کی مقارنت سے محدثات کی نفی کرنا ہے اور خدا کی مقدس ذات پر حوادث کو محال جاننا ہے، اور اثبات قدم کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے موجود جاننا ہے۔ اس کی تشریح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کی جا چکی ہے، اور ترک اوطان کا مطلب نفس کی الفتوں، دل کی راحتوں اور طبیعت کی قرارگاہوں سے ہجرت کرنا یعنی چھوڑنا ہے، اور مریدوں کے لیے دنیاوی رسموں، بلند مقاموں، عزت کی حالتوں اور اونچی منزلتوں سے ہجرت کرنا ہے، اور بھائیوں سے جدائی کا مطلب لوگوں کی صحبت سے کنارہ کشی کرنا اور صحبت حق کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ وہ ہر خطرہ جو موحد کے دل پر غیر کے اندیشہ سے لاحق ہو حجاب و آفت ہے، اور جتنا دل میں غیر کا اندیشہ ہوگا اتنا ہی وہ محجوب ہوگا۔ اس لیے کہ تمام امتوں کا اجماع ہے کہ توحید تمام ہمتوں کا جمع کرنا ہے، اور غیر کے ساتھ آرام پانا ہمت کا تفرقہ ہے، اور ہر علم و جہل کے بھول جانے کا مطلب توحید میں یہ ہے کہ مخلوق کا علم یا تو خوبی سے ہوگا یا کیفیت سے یا جنس سے یا طبیعت سے۔ مخلوق جو علم بھی حق تعالیٰ کی توحید میں ثابت کرے گی، توحید اس کی نفی کرے گی، اور جو کچھ جہل سے ثابت کرو گے وہ اپنے علم کے برخلاف ہوگا، کیونکہ توحید میں تو جہل ہے ہی نہیں، اور توحید کے متحقق ہونے میں علم تصوف کی نفی کے بغیر درست نہیں ہوگا، اور علم و جہل تصرف کے بغیر نہیں۔ ایک بصیرت پر ہے اور دوسرا غفلت پر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ کچھ عرصہ میں ان لوگوں کی گفتگو سنتا رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، جو کچھ یہ شخص کہتا ہے توحید کا علم ہے، نہ کہ عین توحید۔ جب میں بیدار ہوا تو وہ توحید پر بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف رخ فرما کے فرمایا، اے فلاں، توحید کا بیان علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل توحید یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ اپنی قدرت کی گزرگاہ میں اپنی تدبیر کا تصرف اس پر جاری فرمائے تو وہ خدا کے سامنے ایک پتلا بن جائے اور دریائے توحید میں اپنا اختیار و ارادہ سے خالی ہو جائے، اور اپنے نفس کو فنا کر کے لوگوں کے بلانے پر کان نہ دھرے، اور نہ اس کی طرف التفات کرے، اور نہ محل خیریت میں اپنی حص و حرکت ختم کر دے، اور وحدانیت کی معرفت و حقیقت کے سبب وہ حق کے ساتھ قائم ہو۔ حق نے جو اس کے لیے ارادہ فرمایا ہے اسے قبول کرے، تاکہ اس محل میں بندہ کا اخیر پہلے کی مانند ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے کہ جو کچھ ہے اپنی ہستی سے پہلے ہے۔ لہٰذا اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ موحد کو اختیار حق میں اختیار نہ رہے، اور اس کی وحدانیت میں بندہ اپنے آپ کو نہ دیکھے۔ اسی طرح کہ محل قربت میں بندہ کا نفس فانی، حواس گم اور خدا جیسا چاہے اس پر اپنے احکام جاری کرے، اور بندہ اپنے تصرف کے فنا میں ایسا ہو جائے گویا وہ ذرہ ہے، جیسا کہ ازل میں حالت توحید کے اندر تھا، جہاں کہنے والا بھی حق تعالیٰ تھا اور جواب دینے والا بھی حق تعالیٰ، اور اس ذرہ کا نشان بھی وہی
جس بندے کی حالت اس طرح کی ہو جائے وہ لوگوں سے راحت نہیں پاتا کہ وہ لوگوں کی پکار کو قبول کرے۔ اسے کسی کے ساتھ انس و محبت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی دعوت کو قبول کرے۔ اس قول کا اشارہ فنائے صفت اور مشاہدہ کمال کے غلبہ کی حالت میں صحت تسلیم کی طرف ہے، تاکہ بندہ اپنے اوصاف سے فانی ہو کر اعلیٰ اور جوہر لطیف بن جائے، یہاں تک کہ اگر اس کے جگر میں نیزہ مارا جائے تو وہ آر پار ہو جائے تو اس کو خبر تک نہ ہو، اور اگر تلوار ماری جائے تو بے اختیاری میں کٹ جائے، گویا ہر حال میں سب سے فانی اور اس کا وجود مظہر اسرار الہی ہو جائے، تاکہ اس کا کلام حق کا کلام، اس کے فعل کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف اور اس کے صفت کا قیام اسی کے ساتھ ہو جائے، اور ثبوت حجت کے لیے شریعت کا حکم تو اس پر باقی ہو مگر وہ ہر ایک کی رویت سے فانی ہو جائے۔ یہ شان اور یہ صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ شب معراج جب آپ کو مقام قرب میں پہنچایا گیا تو مقام کا تو فاصلہ تھا لیکن قرب میں فاصلہ نہ تھا، اور آپ کا حال لوگوں سے دور اور ان کے اوہام سے ماورا تھا، یہاں تک کہ دنیا نے آپ کو گم کیا اور آپ خود اپنے سے گم ہو گئے، فنائے صفت میں بے صفت ہو کر متحیر ہو گئے، ترتیب طبعی اور اعتدال مزاج پراگندہ ہو گئے، نفس دل کی جگہ، جان کے درجہ میں، جان سر کے مرتبہ میں اور سر قرب کی صفت میں پہنچا، گویا سب میں سب سے جدا ہو گئے، چاہا کہ وجود چھوڑیں، تشخص ختم کریں، لیکن حق تعالیٰ کی مراد اقامت حجت تھی۔ فرمان ہوا اے محبوب اپنے حال پر رہو، اس کلام سے قوت پائی، وہ قوت اس کی قوت بنی اور اپنی فنا سے حق کا وجود ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں، میں اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ درامی بارگاہ خدا بندی میں میرا ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں میرے ساتھ مقرب فرشتہ یا کسی نبی مرسل کی بھی رسائی نہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ تم اعتقاد رکھو کہ ذات الہی علم کے ساتھ موصوف ہے، بغیر اس کے کہ تم عقل سے سمجھ سکو یا حواس سے پا سکو۔ دنیا میں آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، ذات الہی ایمانی حقائق کے ساتھ بے حد و نہایت موجود ہے، حواس سے پانے کے سوا، آنے جانے میں موجود ہے اور اپنے ملک میں اپنی صنعت و قدرت سے ظاہر ہے، وہ کسی میں حلول کیا ہوا نہیں ہے، آخرت میں اس کے ملک و قدرت میں ظاہری اور باطنی طور پر آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ دنیا میں مخلوق اس کی ذات کی حقیقت کی معرفت سے محجوب ہے، وہ عجائب و آیات کے اظہار کے ذریعہ راہ دکھاتا ہے اور دل اسے پہچانتے ہیں۔ مخلوق کی عقلیں کیفیت کے ساتھ اس کا ادراک نہیں کر سکتیں، اور آخرت میں مسلمان اسے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، بغیر اس کے کہ اس کی ذات کا احاطہ کریں یا اس کی حد و غایت کا ادراک کریں۔ توحید میں اس کے الفاظ جامع ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے بیان میں سب سے زیادہ بزرگ و اشرف کلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو اپنی معرفت کی راہ نہ دکھائی بجز معرفت میں ان کی عاجزی کے۔ ایک جہان اس کلام سے غلطی میں مبتلا ہے، وہ گمان کرتے ہیں کہ معرفت سے عجز بے معرفتی ہے، حالانکہ یہ محال ہے، اس لیے کہ موجودگی کی حالت میں عجز کی شکل پیدا ہوتی ہے اور معدوم کی صورت میں عجز کی شکل ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلا مردے میں زندگی نہیں ہے بلکہ موت میں موت سے عاجز ہے، اس لیے کہ عجز کا نام اس کی قوت محال جانتی ہے۔ اسی طرح اندھا بینائی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ نابینائی بینائی سے عاجز ہوتی ہے۔ اسی طرح لنگڑا کھڑے ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھنے کی حاجت میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ معرفت سے عاجز نہیں ہوتا، چونکہ معرفت تو موجود ہے اور یہ اس کے لیے ضرورت و بدیہی کی مانند ہے، لہٰذا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کو اس پر محمول کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو سہل سالوکی اور استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت ابتدا میں تو نظری اور قصبی ہوتی ہے لیکن انتہا میں ضروری و بدیہی بن جاتی ہے، اور علم ضروری یہ ہے کہ اس کا عالم اس کے وجود کی حالت میں اسے دور کرنے یا حاصل کرنے سے عاجز ہو۔ اس قول کے بموجب
بندے کے دل میں توحید کا ہونا فعل حق ہوگا۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ توحید موحد کے لیے جمال احدیت سے حجاب ہے، اس لیے کہ وہ توحید کو بندہ کا فعل کہتے ہیں۔ لامحالہ بندہ کا فعل مشاہدہ الہی کے لیے علت نہیں بن سکتا، اور جو چیز عین کشف میں کشف کی علت نہ ہو وہ حجاب ہے، حالانکہ بندہ اپنے تمام اوصاف کے ساتھ غیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنی صفت کو حق جانے گا تو جس کی یہ صفت ہے یعنی وہ موصوف بھی حق ہوگا، کیونکہ موصوف کی ہی تو یہ صفت ہے۔ اس وقت موحد، توحید اور احد تین وجود قائم ہو جائیں گے جو ایک دوسرے کی علت ہوں گے۔ یہ بات نصارہ کے عقیدہ کے مطابق ثالث ثلاثہ کے ہو بہو بن جائے گی، اور جب تک طالب کے لیے کوئی صفت بھی توحید میں فنا کے معنی رہے گی، اس وقت تک وہ اس صفت میں محجوب رہے گا اور خالص موحد نہ بن سکے گا، اس لیے کہ خدا کے سوا ہر موجود باطل ہے۔ اور جب یہ بات درست ہے تو ایسا طالب جمال حق کے مشاہدے میں صفت غیر کی طالب کی وجہ سے باطل ہوگا۔ یہی تفسیر کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ حکایت: حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں جب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو حضرت حسین بن منصور نے ان سے دریافت کیا کہ اے ابراہیم، اب تک تمہارے حالات کہاں اور کیسے گزرے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اب تک میں اپنے توکل کو درست کرتا رہا ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے ابراہیم، اپنے باطن کی آبادی ہی میں تم نے تو عمر ضائع کر دی، توحید میں فنا ہونے کا زمانہ کب آئے گا؟ غرض کے بیان توحید میں مشائخ کے بکثرت اقوال ہیں۔ کوئی ایسا فنا کہتا ہے جس کی فنا پر معیت درست نہ ہو، اور کوئی کہتا ہے کہ اپنی فنا کے بغیر صفِ توحید درست نہیں ہوتی۔ حصول علم کے لیے اس بات کا جمع و تفرقہ پر قیاس کرنا چاہیے۔ حضور سیدنا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے توحید الہی ایسی مخفی حقیقت ہے جسے بیان و عبارت سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے بیان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گو ہے، کیونکہ بیان کرنے والا اور اس کی عبارت دونوں غیر ہیں، اور توحید میں غیر کا اثبات شرک ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی بےہودگی ہے، کیونکہ موحد ربانی ہوتا ہے، نہ کہ وہ گوار کھلاڑی۔ واللہ عالم بالصواب۔